کا غم عظیم ہے سرکار کے لیے، امت کا غم عظیم ہے سرکار کے لیے، آنسو بہا رہے ہیں گنہگار کے لیے، آنسو بہا رہے ہیں گنہگار کے لیے۔ اور جو میں دوسرا مصرع پڑھنے جا رہا ہوں ماموں، جتنا پیسہ ملا ہے وہ نکال کے رکھ دیجیے گا آپ بھی۔ اے یارے غار، اے یارے غار، اب ذرا انگلی ہٹائیے۔ اور یہ یارے غار سے انگلی ہٹانے کی بات کب کی ہو رہی ہے؟ جب میرے آقا مدینہ منورہ سے ہجرت، مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کو جا رہے تھے۔ القصہ مختصر، دشمنوں نے تعاقب کیا، پیچھا کیا، اور آپ ایک پہاڑ کے اندر چلے گئے جسے غارے طور کہتے ہیں، اور اس پہاڑ کے اندر بے فضلہ تعالی آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے ہمارے گاؤں کے تقریباً 7 آدمی نہیں 6 آدمی اسی سال زیارت کر کے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وہ سب گئے نہیں گئے، لیکن میں تو گیا تھا، وہاں پہنچا تھا، اور اس غار کے اندر بیٹھ کر فاتحہ خوانی ہوئی، اجتماعی دعا ہوئی، مغرب کی نماز وہیں ادا ہوئی، پھر صلاۃ و سلام پڑھا گیا۔ 3 دن تک، مختصر 3 دن تک میرے آقا اور حضرت ابوبکر صدیق اس پہاڑ کے اندر موجود تھے۔ لیکن اس پہاڑ کے اندر جانے سے پہلے میرے صدیق نے اپنے نبی سے یہ کہا کہ حضور اندر جانے سے پہلے آپ یہاں کھڑے رہیں، میں اندر جاتا ہوں اور سب کچھ دیکھ کے آتا ہوں کہ ماحول وہاں کا مطلب کچھ ہے تو نہیں، کوئی ایذا پہنچانے والا جانور، تکلیف پہنچانے والا جانور تو نہیں ہے۔ گئے، کافی گرد و غبار سب کچھ آپ نے صاف کیا، کئی گڈھے نظر آئے، سوراخ، ہر ایک سوراخ کو آپ نے بند کیا، کپڑے پھاڑ پھوڑ کے جتنا جو کچھ تھا، ایک سوراخ رہ گیا، آپ نے اس میں اپنے پاؤں کی انگلی رکھ دی اور آقا کو آپ نے اندر بلا لیا۔ کیا کیا؟ القصہ مختصر، میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا۔ انگلی آپ نے رکھ دی اور پھر اپنے نبی کو بلایا، اپنے زانوں پر نبی کا سر رکھا اور آپ ان کو لے کر کے بیٹھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو اسی وقت کے بارے میں شاعر کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اے یارے غار، اب ذرا انگلی ہٹائیے، اب ذرا، کیونکہ اس سوراخ سے ایک سانپ نکلنے والا تھا۔ جب انگلی نہیں ہٹائی گئی تو سانپ نے صدیق اکبر کی انگلی میں ڈس مارا، آپ کے اوپر زہر کا اثر بھی ہوا۔ پھر کیا ہوا دیکھیے، سانپ کیا کہہ رہا ہے حضرت صدیق اکبر سے؟ اے یارے غار، اب ذرا انگلی ہٹائیے، کب سے تڑپ رہا ہوں میں دیدار کے لیے، کب سے تڑپ رہا ہوں میں دیدار کے لیے، کب سے تڑپ رہا ہوں میں دیدار کے لیے، کب سے تڑپ رہا ہوں میں دیدار کے لیے۔ اللہ اکبر۔ برادران ملت اسلامیہ، تو یہ صاف کا جب اتنی محبت، اتنا پیار کہ نبی کو دیکھنے کے لیے باہر آنا چاہتے ہیں، صدیق اکبر پاؤں نہیں ہٹا رہے ہیں۔ ایک طرف پیار ہے، سانپ کے اندر محبت، عشق یہ ہے کہ تم پاؤں ہٹاؤ صدیق، میں نبی کی زیارت کروں گا، نبی کا دیدار کروں گا۔ اور ایک طرف صدیق اکبر یہ کہتے ہیں کہ میری جان چلی جائے نبی پر قربان، مگر پاؤں نہیں ہٹاؤں گا۔ اگر ڈسنا ہے تو مجھے ڈس لے، منظور ہے، مگر نبی کو ڈس لے۔ دونوں طرف سے محبت دیکھیں، ایک طرف صدیق اکبر کی محبت کو دیکھیں اور ایک طرف سانپ کی محبت کو دیکھیں۔ سبحان اللہ۔ سانپ کہتا میں دیدار کر کے رہوں گا، لیکن صدیق اکبر کہتے ہیں کہ نبی کو
ذرا سی بھی تکلیف پہنچنے نہیں دوں گا. نہیں دوں گا. یہ ہے ایمان, یہ ہے ایمان. ایسے ہی نہیں خطاب ملا ہے نا, بادل انبیاء افضل, کیسے افضل البشر بالتحقیق, میرے نبی کے بعد اگر سب سے کوئی افضل بشر ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. یہ آپ نے سمجھ لیا. اب آگے بڑھیے. ابو جہل بھی تو تھا نا, مقام بدر بھی دیکھ کے آیا ہوں. رات کا حصہ تھا حضرت, جس وقت پہنچے تھے تو مغرب کی نماز وہاں ادا کیے تھے. بدر, مقام بدر کے پاس ایک مسجد ہے جس کا نام عریش ہے, مسجد عریش, عین سے. اس کا مطلب یہ کہ جھوپڑ پٹی, پہلے جھوپڑ پٹی تھی وہ مسجد, ابھی عالیشان بن گئی ہے. مسجد عریش میں مغرب کی نماز ادا کیے, مقام بدر کو دیکھا, مگر کمبخت ابو جہل کا وہ نہیں دیکھ پایا. ابو جہل جہاں مرا ہے, آج جہاں ہے وہ, اس کو میں نہیں